اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں اور طلاق کی اقسام اور طلاق دینے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں حلالہ کے متعلق مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے وہ طلاق 2 مرتبہ ہے، کہ ایک دفعہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے، یا پھر دوسری طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر مرد نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کے بعد عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ تو یہ 2 طلاقیں طلاق رجعی کہلاتی ہیں۔ 1 طلاق بھی رجعی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 کے بعد جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر اس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ طلاق بھی ایک شرعی حکم ہے، اگرچہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر طلاق مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض چیز، حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض چیز طلاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے، لیکن بجائے اس کے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر سکیں اور حد سے تجاوز کریں یا شوہر بیوی پر ظلم کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں پھر وہ طلاق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی جس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، 2 طلاقوں کے بعد یا تو وہ اچھے طریقے سے اس کو روک لے یعنی رجوع کر لے، او تصریح بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے اس کو چھوڑ دے، آزاد کر دے، یعنی اس کی عدت گزر جائے تو اس کے بعد پھر اس عورت کی مرضی ہے کہ کسی اور سے شادی کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، عورتوں سے وہ جو آپ نے ان کو دیا ہے، شیئاً کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر ان دونوں کا اگر خوف اور ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہاں پر طلاق کے مسئلے کے ساتھ ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ طلاق کے معاوضہ میں عورتوں سے کچھ مال لو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کو طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا، اس کو گھر میں رکھا ہوتا ہے اور اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا، یا جو میں نے تمہیں مار دیا ہے وہ مجھے واپس کر دو۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اپنا مار واپس لو ان سے، یا تم ان سے مال کا مطالبہ کرو کہ مجھے اتنے پیسے دو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ جو آپ نے ان کو مال وغیرہ دیا ہے اس میں سے ان سے واپس لو، اس کچھ مال کا مطالبہ کرو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، لیکن ایک صورت ہے جس کو خلع کہا جاتا ہے، کہ عورت اگر مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جس کو خلع کہا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بدلے خلع دے کر اپنی جان چھڑا لے، یعنی عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ طے کر لے کہ میں آپ کو اتنا مال دینا چاہتی ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے طلاق دے دو، میری جان چھوڑ دو۔
تو پھر اس صورت میں مرد کے لیے لینا جائز ہے، لیکن اپنی طرف سے اگر وہ مطالبہ کرے اور بلیک میل کرے عورت کو، بیوی کو، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ حدود اللہ کے وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، کہ عورت بدلہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں لہٰذا ان سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جس شخص نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ درمیان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ عورت سے بلیک میل کر کے اس سے مال نہ لو، اپنا مہر واپس نہ کرو۔ اب جب تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، 2 طلاقوں کے بعد جب تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، ان تنکح حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرے مرد سے شادی کی تھی، اس نے عورت کو طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کے پہلے شوہر پر، اس عورت پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں باہم مل جائیں، آپس میں رجوع کر لیں، اگر ان کو یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اب یہاں پر تیسرا مسئلہ حلالہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، تو اس کے بعد نہ تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لے۔ پھر وہ دوسرا اس کا جو شوہر ہوگا وہ اس کو طلاق دے یا فوت ہو جائے، تو اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہتی ہے، باہم رضامندی کے ساتھ دونوں نکاح کرنا چاہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اب ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو پھر اس صورت میں وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کو عام طور پر معاشرے میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے حلالہ شرعیہ، یعنی شرعی طریقے پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ اس طریقے پر وہ عورت پہلے شوہر کے لیے اب حلال ہوگی کہ اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے۔ ایک حلالہ مروجہ جو معاشرے میں جس کا رواج ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو اب وہ اس کے ساتھ نہ تو رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اپنی عزت رکھنے کے لیے کسی شخص کے ساتھ 1 یا 2 راتوں کے لیے نکاح کروا دیتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے نکاح کے بعد فوراً طلاق دینی ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اگرچہ اس طرح بھی وہ نکاح اور طلاق ہو جاتی ہے اور پہلے شوہر کے لیے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن ایسا طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، حلالہ کرنے والوں پر، حلالہ کروانے والوں پر، کہ یعنی جو شرط رکھیں کہ آپ 1 رات کے لیے یا 2 راتوں کے لیے نکاح کر لو، پھر اس کو طلاق دے دینا تاکہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، ایسی شرط رکھنا اور ایسا طریقہ اختیار کرنا یہ ناجائز ہے۔ البتہ کوئی ایسا کرے تو وہ نکاح اور طلاق تو ہو جائے گا اور پہلے شوہر کے لیے دوبارہ اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو لہٰذا ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حلالہ مروجہ ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ شرعی حلالہ اور شرعی طریقہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ مرد اپنی بیوی سے نہ تو رجوع کر سکتا ہے، نہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، جب تک وہ عورت کسی اور دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ پھر وہ اس کا دوسرا شوہر اس کو طلاق دے یا فوت ہو جائے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ رضامندی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ شرعی طریقہ ہے حلالہ کا، لہٰذا اسی کو اپنانا چاہیے اور غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی 3 طلاقیں دینے کے بعد مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ بغیر حلالہ کے نکاح کرنا چاہیے۔